شیربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، وادی کشمیر میں تعلیمی سال اب اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ محکمہ تعلیم نے تعلیمی کیلنڈر تبدیل کرتے ہوئے اسے دوبارہ اکتوبر-نومبر کر دیا ہے اور اسی مہینے کے آخر پر 1 سے 9ویں جماعت تک کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، جبکہ 10ویں سے 12ویں تک کے امتحانات اس سال فروری-مارچ میں ہوں گے اور اگلے سال سے 10ویں سے 12ویں تک کے امتحانات بھی نومبر-دسمبر میں ہی لیے جائیں گے۔ ادھر محکمہ تعلیم نے محکمے میں تدریسی عملے یعنی ٹیچنگ سٹاف کی تبدیلی آن لائن طریقے پر عمل میں لانے کا سلسلہ شروع تو کیا، مگر یہ بھی دفتری طوالت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس سال اگرچہ عملے کو جولائی-اگست میں آن لائن درخواستیں دینے کو کہا گیا، مگر اس عمل کو آج تک مکمل نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ گزشتہ سال زون 5 یعنی ہارڈ زون بھیجے گئے اساتذہ اپنی مدت مکمل کرنے کے باوجود بھی گھر واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر برفباری سے قبل ان کے تبادلے عمل میں نہیں لائے جاتے ہیں تو ان اساتذہ کو ان مشکل ترین علاقوں میں مزید 6 ماہ گزارنے ہوں گے، جس کے لیے وہ ذہنی اور جسمانی طور بالکل تیار نہیں ہیں۔ ادھر محکمے میں 2014 سے انچارج لیکچرر کے طور کام کر رہے ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں آج تک مستقلی کا انتظار ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے تمام لوازمات پورا ہو چکے ہیں، مگر DPC منعقد نہیں ہو رہی ہے۔ محکمے میں زڈیو، پرنسپل، CO جیسی اہم کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ شیربین نے آج وزیر تعلیم سکینہ اتو سے ان تمام معاملات پر بات کی اور ساتھ ہی LG سرکار کی طرف سے 4000 سے زائد اسکولوں کو کلب کر کے بند کرنے سے متعلق فیصلے پر ان کی رائے جاننے کی بھی کوشش کی۔ صحیح بات ہے، جب ان کو ہارڈ زون میں بھیجا جاتا ہے ان کے ساتھ اسی وقت یہ آرڈر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 سال یا 2 سال کی دیر میں آپ کو پھر واپس لائیں گے۔ وہ اس بار کیوں نہیں ہوا، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس بار جو ہمارا اکیڈمک سیشن چینج ہوا تھا کہ مارچ میں کرنا ہے ہمیں، اب ہم نے اس کو واپس جو نومبر-دسمبر میں لایا ہے۔ جب تک ایگزامز نہیں ہو سکتے تب تک ہم ٹیچرز یا لیکچرر جو بھی ہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے یا کسی کو اٹھا کے یہاں نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ پورا جو ہے وہاں پہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ دیٹ از دا ریزن کہ اس سال ہم ابھی نہیں کر پائے، لیکن جو ہی اکیڈمک کے جو ایگزامز ہیں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ضرور ہم جو بھی ڈپارٹمنٹ نے ان کو آرڈر کیا ہارڈ زونز میں بھیجا، ان کو واپس لا کے دوسرے جو ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا۔ جو ہارڈ زون ہے یہ سارے سنو باؤنڈ ایریاز ہیں، پھر راستے بند ہو جائیں گے، جن کو جانا ہوگا وہ نہیں جائیں گے، جو وہاں ہے ان کو پھر بیچاروں کو مارچ تک وہاں پھر رہنا پڑے گا۔ ابھی تو ویسے بھی ویکیشن ہو جائیں گی نا، ونٹر ویکیشن، لیکن اگر اس سے پہلے ہی ہم اس پہ کام کریں گے، ایگزام ختم ہونے کے بعد ہی امیڈیٹ، میں نے ڈپارٹمنٹ کو بتایا ہوا ہے کہ امیڈیٹ وہ یہ پرپوزل موو کریں گے تاکہ ہم ان کو واپس لائیں گے، جو ان کی کنویننٹ جگہ ہے وہاں پہ یہ اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں گے، اور دوسروں کو وہاں پہ جو نہیں گئے ہوں گے ہارڈ زون پہ ان کو وہاں پہ بھیجا جائے۔ 2014-15 میں بھی کمپیوٹر سائنس اور بھی مضمون ہیں جن کا انچارج کے طور پروموٹ کیا گیا تھا۔ اب جس کا 2014 میں انچارج پروموٹ کیا گیا، 2024 ہے ابھی تک وہ ریگولرائز نہیں ہوئے ہیں۔ ان کی بھی بیچاروں کی بڑی ہے کہ 10 سال ہو گئے انچارج کے طور کام کرتے ہوئے۔ اب ان کا کیا مسئلہ رکا ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں، وہ میں ایگزامن کرا دوں گی، ان کو ہدایت دوں گی، اس میں دیکھیے کتنے کیسز ہیں، ان کا ایشو کیا ہے، جو آپ بتائیں کہ پروموشن بینیفٹس نہیں ملے ہیں یا جو بھی ہے اس کو ایگزامن کرا کے جو بھی ممکن ہوگا وہ انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے، اور جو بھی ان کا جینوئن حق ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا۔ اصل میں معاملہ ہے کہ یہ معاملے سیکٹریٹ لیول پہ رکے ہوئے ہیں، DPCs وہاں پہ ہونی ہے، پروموشن آرڈر وہاں سے ہونا ہے، فائلیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کو وہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ سیکریٹریٹ میں ہی چیک کروا دیں گے، سیکریٹری ایجوکیشن کو میں بتا دوں گی جو بھی رکے ہوئے کیسز ان کو جلد سے جلد پٹ اپ کر کے ختم کر دیں، ان کی جو ایشو ہے اس کو سیٹل کریں گے، کوئی بات۔ کئی جگہ پہ DDOs خالی ہیں، COs ریٹائر ہو رہے ہیں، CO ڈائٹ پرنسپلز کی اسامیاں خالی ہیں، پروموشن تو بیچ بیچ میں آ جاتی ہیں انچارج، لیکن جس کا پروموشن ہوتا ہے وہ 2-3 مہینے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، جب تک وہ جوائن کر لیتا ہے وہ اپنے ریٹائرمنٹ کاغذ تیار کرنے بیٹھتا ہے، 3 مہینے بعد پھر وہی، اب اس سے کہ تنخواہیں نہیں نکلتی، جبکہ DDO پاور کسی اور کو دینے میں بھی 2-3 مہینے کا ٹائم لگتا ہے، ملازم اسے سفر کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ویکنسیز ہے، چاہے وہ زڈیوز کی ہو، چاہے وہ پرنسپلز کی ہو، چاہے وہ CO ہو، ڈپٹی CO ہو۔ اب جب کسی کو چارج دیا گیا ہے اس کو DDO پاور نہیں دیے گئے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر جونیئر موسٹ کو، جس کو ابھی 8 سال 10 سال سروس میں ہوں گی، تو اس کے
اوپر بھی پھر کورٹ کیسز ہو جاتے ہیں، لوگ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، کورٹ کیسز لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ڈپارٹمنٹ کو بھی کام کرنے میں مشکلیں آ جاتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کو یہی کرنا پڑتا ہے، جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اسی کو چارج دیا جاتا ہے تاکہ کورٹ کیس آگے نہ لگے، اور وہ ریزن ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے نیئر ریٹائرمنٹ ہوتا ہے اور اس کو کاغذ بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور بعد میں اس کو کافی مشکلیں بھی آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ویا میڈیا ہم نکال سکتے ہیں، وہ میں ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو بلا کے اس پہ بات کرتی ہوں، کیا بھی پاسبلٹی ہوں گی تو اس پہ جو ہے اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ ایشو جو کلب کیے گئے تھے 4000 سے زیادہ اسکول، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے پر ریلو کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے، وہ تو سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے فیصلہ لیا گیا ہے، وہاں گراؤنڈ کی کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی تھی کہ ان سکولز کو کھولا گیا، بعد میں مرج کرنے کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا۔ مجھے بھی ہزاروں شکایتیں بیفور ایجوکیشن منسٹر سے پہلے، مجھے بھی بہت سارے لوگ، ایون میری خود کی کانسٹیچوئنسی میں اٹھا کے ایک اسکول جو ہم نے بنایا جس کا آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے، آپ نے پیسہ وہاں خرچ کیا، اس کو اٹھا کے مرج کر کے دوسرے اسکول میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک بہت سارے ایریاز میں ہے، لیکن غلط ہوا، یہ غلط ڈیسیجن تھا، اور اس ڈیسیجن کو ویسے بھی ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ نے پیسہ لگایا، انفراسٹرکچر بنایا، آپ کو ٹیچرس ہیں وہاں پہ، ان کو بھی اٹھا کے اور انفراسٹرکچر ایسے چھوڑ کے ان کو دوسرے اسکول میں شفٹ کیا ہے۔ یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے، ایگزامن کرنی ہے اس چیز کو، ویسے بھی یہ ہمارا انڈر کنسیڈریشن ہے۔ 4000 سے زائد اسکول بند کرنے کے فیصلے پر از سر نو نظر ثانی کی ضرورت ہے، بات کر رہی تھی وزیر تعلیم سکینہ مسعود اتو۔ اب ایک اور موضوع، جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم نے حکومت خاص طور سے جموں کشمیر سرکار کے وزیر اعلیٰ پر زور دیا ہے کہ دلی میں قائم جے کے ہاؤس کی شان رفتہ کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ فورم کے صدر عبدالقیوم وانی کی طرف سے جاری بیان میں اس بات پر زبردست ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جے کے ہاؤس دلی کی تقسیم کاری غیر منصفانہ طریقے پر کی گئی ہے اور لداخ کو غیر ضروری طور جموں کشمیر سے زیادہ حصہ دیا گیا ہے، جسے وہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو قیام و دوام میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ بیان میں جے کے ہاؤس کی تاریخی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہاں علاج کے لیے جا رہے بیماروں کو بھی اب جگہ ملنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جے کے ہاؤس کے بڑے اور اہم حصے کو لداخ کو دیا گیا ہے، جبکہ باقی حصہ ٹھیکے پر دیا گیا ہے۔ جے کے ہاؤس میں ملازمین کی 70% اسامیاں خالی پڑی ہیں اور ہاؤس کو ٹھیکے پر دیے جانے سے وہاں کشمیری ثقافت، کھان پان سمیت دیگر معاملات پوری طرح اثر انداز ہوئے ہیں اور وہاں جانے والے لوگ کافی مایوس ہو رہے ہیں۔ عبدالقیوم وانی نے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ جے کے ہاؤس کے معاملے کو فوری طور دوبارہ دیکھا جائے اور دونوں کو مناسب حصہ ملے، یہ یقینی بنانے کے لیے معاملہ مرکز کے ساتھ اٹھایا جائے۔ سمن وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کے بعد آج موسمی صورتحال میں بہتری واقع ہوئی ہے۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ برفباری سے تاریخی مغل روڈ سری نگر لیہ شاہراہ کشتواڑ کے سندھن ٹاپ پر نقل و حمل معطل ہو چکی تھی، لیکن بعد میں سری نگر لیہ شاہراہ پر ٹریفک بحال کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ باقی سڑکوں پر بھی بحالی کا کام جاری ہے، تاہم وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک دو طرفہ جاری رہا۔ ادھر بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی ایک ٹیم نے پولیس اور ضلع انتظامیہ کی مدد سے رازدان ٹاپ اور زڑکھس نالے پر گزشتہ شام برف میں پھنسی کم سے کم 20 گاڑیوں کو وہاں سے نکالا ہے۔ بانڈی پورہ گریز روڈ بھی تازہ برفباری کی وجہ سے نقل و حمل کے لیے بند ہے، تاہم اس پر بھی ٹریفک کی بحالی کا کام شدومت سے جاری ہے۔ ادھر انجم فردوس نے اطلاع دی ہے کہ ایس ڈی ایم گریز کی طرف سے سیاحوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کہ گریز کا سفر شروع کرنے سے قبل انتہائی احتیاط سے کام لے، کیونکہ اس سڑک پر کبھی بھی برفباری ہو کر بند رہنے کا احتمال رہتا ہے۔ ایسے سیاح جو مالی یا ذاتی وجوہات کی بنا پر گریز میں زیادہ دن قیام کرنے سے قاصر ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ اس موسم میں گریز کا سفر کرنے سے گریز کرے، کیونکہ بھاری برفباری کی صورت میں یہ راستہ موسم سرما میں مکمل طور بند ہوتا ہے اور یہاں آنے جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو موسم پر منحصر رہتا ہے۔ بانڈی پورہ گریز سڑک پر خراب موسم، خاص طور پر برفباری میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور اس دوران رسل و رسائل کے مناسب انتظامات بھی نہیں ہو پاتے ہیں اور اس وجہ سے اس سڑک کا سفر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ سامعین، محکمہ ڈاک نے مرکزی پینشن ملازمین کے لیے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ سہولیت کی ایک اور اسکیم متعارف کرائی اور اس سلسلے میں بارہمولہ ڈویژن میں کئی ہفتوں سے مہم جاری ہے۔
सुपरिंटेंडेंट पोस्टल डिवीजन बारामूला अब्दुल हमीद कुमार के मुताबिक मरकजी पेंशनरों के लिए महकमा डाक ने अहम कदम उठाते हुए डिजिटल सर्टिफिकेट फराहम करने की बाज़ाब्ता तौर मुहिम शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को त्रिगाम और टंगडार डाकघर में मरकजी पेंशनर्स इसका फायदा उठा सकते हैं और वह अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से राब्ता करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उनका कहना है कि त्रिगाम के बाद लंगेट, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और सोगाम पोस्ट ऑफिसों पर भी ये सहूलियात दस्तियाब कराई जाएंगे। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर में 14 नवंबर को आलमी ज़ायबिटीज डे यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में इंस्टीट्यूट ने 14 नवंबर दिन के 12 बजे एक तकरीब का एहतमाम किया है। सामिन ओंतीपुरा में कायम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज अपना एकेडमिया इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुनक्कद किया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इत्तू ने बतौर मेहमान खास शमूलियत की। उनके हमरा वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी भी थे, जो तकरीब में मेहमान जीवाकार के तौर शामिल रहे। शुरका से खिताब करते हुए सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मयारी तालीम फराहम करने में यूनिवर्सिटी के अहम रोल की तारीफ की। उन्होंने यूनिवर्सिटी की कामयाबियों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत इदारे की सहूलियात को मजीद बढ़ाने के लिए जरूरी इकदाम करेगी। नासिर असलमानी ने भी यूनिवर्सिटी के ताउन को सराहते हुए कहा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी न सिर्फ तालीमी फजीलियत पेश करता है बल्कि तलबा को कारोबारी बनने के लिए भी बाख्तियार बनाता है। इस तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने की, जबकि तलबा और तलबात, असातिज़ा और अमले की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की और वहां पर लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया गया। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और नज्म शिकनी की पादाश में सीनियर नायब सदर कश्मीर मोहम्मद सईद आखून को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगरचे इस मामले की वजाहत नहीं की गई है कि मौसूफ को पार्टी से क्यों कर निकाला गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक एनसी क़यादत मोहम्मद सईद आखून के दामाद इशफाक जवार और दुख्तर नुज़रत इशफाक को लेकर कुछ वक्त से नाराज थी और इस फैसले के पीछे भी यही वजह कार फरमा है। इधर मोहम्मद सईद आखून से जब शेरबीन ने बात की तो उन्होंने इंतहाई मगमूम अंदाज में पार्टी के इस फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने बताया कि 1967 में मोहल्ला सेक्रेटरी के तौर एनसी में शमूलियत इख्तियार की थी और 58 साल से वो पार्टी के साथ एक वफादार सिपाही के तौर जुड़े रहे और अरसदराज से सीनियर नायब सदर सूबे कश्मीर के तौर काम करते रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी के चंद लीडरान ने उनके खिलाफ साजिश रची है, क्योंकि वो नासिर असलमानी के एडवाइजर बनने के बाद सूबाई सदर के दावेदार थे, इसलिए पार्टी सदर के कान भरे गए और ये सब कुछ इसी के रद्द-ए-अमल में हुआ है। इलेक्शन में मैंने काम की है, मैंडेट मेरा छीना गया तो मैंने उफ तक नहीं किया, लेकिन गिला यही किया कि आपने मुझे पूछना था, हम आपको मैंडेट नहीं दे रहे। फिर एक बाइट मैंने दी, उसमें मैंने ये कहा कि मैं 58 साल से इस जमात में हूँ। मोहल्ला सेक्रेटरी से लेकर 97 में भी इसी ओहदे पर में था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सूबा कश्मीर। आज भी मैं 2024 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सूबा कश्मीर, मैंने कभी उफ तक नहीं किया। ये एक साजिश रचाई गई है, चंद लोगों ने फारूक अब्दुल्ला के कानून में डाला कि आखून साहब ने इलेक्शन में खिलाफ काम की, उसने अपने वर्करों को गांधरबल भेजा अपने सामने को मदद करने के लिए, जो कि सदाकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने हमेशा वफादारी से काम किए जमात में, जब से मैं 67 से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। मोहल्ला सेक्रेटरी से लेकर आज तक मैं इस ओहदे पर रहा हूँ, 67 से लेकर आज तक। अफसोस का मुकाम ये है कि फारूक अब्दुल्ला, जिनको मैंने इस जमात को जिंदा रखा, इस झंडे को जिंदा रखा, 92 के बाद में यहाँ गुप्कार में बैठा था, तो मैं यहाँ लोगों की जितने भी दुख दर्द थे उसमें उनके साथ शामिल होता था। फारूक अब्दुल्ला ने 1000 बार कहा कि ये झंडा और जमात और मैं आज आखून साहब की वजह से जिंदा हूँ, लेकिन 2-4 आदमी ने इसके कानून में इतना गलत बातें डाली। क्योंकि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नासिर असलमानी उमर साहब ने लिया अपने साथ एडवाइजर, ओहदा खाली हो गया तो मुझे उस ओहदे पर चढ़ना था। 4 दिनों में ये साजिश रचाई गई। कल जब फारूक अब्दुल्ला साहब दफ्तर से निकले तो मुझे बुलाया, सलाम दुआ हुई, कहा आपने गर्दन में कॉलर क्यों लगा, मुझे डिस्क थोड़ी, कहा इसका खरा ख्याल रखना। ये अच्छा, सुबह 10:30 बजे मेरे कमरे आना, मुझे आपसे बात करनी। इसने उन्हीं लोगों को बुलाया जिन्होंने ये साजिश रचाई। चलो जी, वो जो उसने इंटरव्यू में दिया। फिर फारूक साहब कहने लगे
آپ کے داماد کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا آپ نے بنایا، تنظیم نے بنایا. آپ کی بیٹی کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا تنظیم نے بنایا. ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کی. میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا بیٹی کے ساتھ ہے، آسان اللہ کے ساتھ نہ آنا نہ جانا نہ کچھ، تو اس کا سزا مجھے کیوں بھگتنا پڑے گا؟ نہیں میں آپ کو کروں 6 سال کے لیے پارٹی سے سسپینڈ. میں نے کہا اگر آپ کو یہی جائز لگتا ہے، یہ غلط فیصلہ اگر آپ کو یہی جائز لگتا کرو. میں دفتر میں آیا، اپنے آفس میں بیٹھا تو سارے لوگ آئے، کہتے انہوں نے غلط کیا. اب وقت فیصلہ کرے گا انہوں نے غلط فیصلہ لیا یا صحیح. جتنے بھی نیشنل کانفرنس کے لیڈران ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا یہ غلط فیصلہ ہوا. آپ نے جس طرح تنظیم کو چلایا، پارٹی کو چلایا، جو آج کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے. میں خاموشی سے گھر آیا تو گھر بیٹھا 4 بجے 3:45 دفتر سے نکلا. تو یہی بات میں نے کہنی تھی، اور آگے کیا قدم اٹھاؤں گا تو وہ میں آگے ہی کہہ سکتا ہوں اس وقت کی. چند لیڈران نے میرے خلاف سازش رچی ہے. این سی سے معطل کیے گئے سینئر لیڈر محمد سعید آخون کا رد عمل. شیربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو. بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے. تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا، خیبر OPC سیمنٹ. یہی تو ہے 100% سیمنٹ. باقی رہی مشورے کی بات، وہ آپ سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ہم دے چکے. جو بھی بناؤ دل سے بناؤ. خیبر OPC سیمنٹ، یہی ہے خالص سیمنٹ، تاکہ آپ جو دل سے بنائیں وہ پیڑھی در پیڑھی چلے. شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. کلگام سے فاروق راتر نے خبر دی کہ سوپٹ ٹنگپورہ کلگام میں آج سید صالح سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ پر تقریبات کا اہتمام ہے، اور آج وہاں درود و اذکار، ختمات و معظمات اور نعت خوانی کی محفلوں کا انعقاد رہے گا. وہاں زائرین کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں. PDP لیڈر ایڈوکیٹ وقار اللہ خان نے آج دیور کے مختلف علاقوں میں عوامی وفود سے ملاقات کی، اور اس دوران دیور لولاب کے ریسنگ اسٹیشن کی بحالی کا مطالبہ پیش کیا گیا. انہوں نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ دیور ریسنگ اسٹیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد کیوں کر اسے چالو نہیں کیا جاتا ہے، عوام کو اس کی وجہ بتائی جائے. اب ایک اور موضوع. مشتاق دیو نے کشتواڑ سے خبر دی کہ آج بونجبہ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بنون کے سینکڑوں طلبہ نے نشہ مخالف ریلی نکالی اور عام لوگوں کو نشاور چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کی. ادھر DDC چیئرپرسن کشتواڑ پوجا ٹھاکر نے گلاب گڑھ پاڈر میں ایک عوامی دربار منعقد کیا، جس دوران پاڈر کی 4 پنچایتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ وہاں گزشتہ 2 ہفتوں سے بجلی گل رہتی ہے. چیئرپرسن پوجا ٹھاکر نے محکمہ بجلی افسران سے تاکید کی ہے کہ 2 دن کے اندر بجلی نظام کو درست کیا جائے اور بجلی بحال کرائی جائے. ادھر آل انڈیا ریڈیو سری نگر کی ٹیم آج دوسرے روز بھی رامبن میں موجود رہی، جس دوران ٹیم نے دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کو درپیش مسائل کی صدا بندی کی. مختلف مقامات پر مقامی فنکاروں کی طرف سے فن و موسیقی بھی پیش کی گئی، جبکہ متعلقہ علاقوں کے لوگوں نے ٹیم کا روایتی طریقے پر خیر مقدم کیا. محمد تسکین کی رپورٹ. اپنے دورے کے دوسرے روز آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے شہربن کی ٹیم نے آج وادی مہو، گجر بستی باوا، گاندری اور مگرکوٹ، دردہی، احما، براڑگری اور کھلن مرگ کے کئی وفود سے ملاقات کی، اور شہربن ٹیم نے روزمرہ کی زندگی میں درپیش عوامی مسائل کو ریکارڈ کیا. پیر کی شام مہو میں مقامی گلوکاروں اور شعراء کا ایک پروگرام ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج مرکزی جامع مسجد مہو کے احاطے میں مہو، ولو، منگت اور کرجی کے مہو منگت میں عوام کو درپیش مشکلات کی رودات شہربین کی ٹیم کو سنائی اور ریکارڈ کرائی. مہو کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں 10,000 کے قریب مقامی آبادی، اور گرمیوں کے موسم میں ہزاروں کی تعداد میں خانہ بدوشوں کی آبادی کے لیے محض آیوش کی ایک ڈسپنسری قائم کی گئی ہے، جبکہ مہو میں ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر کے قیام کا مطالبہ پچھلی کئی دہائیوں سے تشنہ تکمیل ہے. انہوں نے کہا کہ علاقے میں بجلی فیس کی ادائیگی کے باوجود بجلی کی سپلائی کا بند رہنا معمول بنا ہوا ہے، جبکہ سڑک کی خستہ حالی بارش اور برف باری کے دوران پورے علاقے کو منقطع کر دیتی ہے. مہو منگت اور کھڑی کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ مہو علاقے سے نزدیک پڑنے والے کولگام ضلع کے دانوار کے ساتھ سڑک رابطہ تعمیر کیا جائے
ताकि महू मंजिल की खूबसूरती को भी उजागर करके रोजगार के मौके पैदा हो सके। गुजर बस्ती बाबा और आड़मर्ग के लोगों ने शहरबीन टीम से मुलाकात करते हुए कहा कि मिडिल स्कूल बाबा में 150 से 200 के दरमियान बच्चे जेर तालीम रहते हैं, लेकिन रहबर तालीम स्कीम के शुरू होने से आज तक ये स्कूल 2 रहबर तालीम टीचरों के हवाले है और असातिज़ा की 5 असामियां सालों से खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बाबा की गुजर बस्ती में पीने के पानी की शदीद किल्लत है और अभी तक यहाँ जल जीवन मिशन के तहत कोई सरगर्मी शुरू नहीं की गई है। शाहरा पर वाक़ा मगरकूट में मुंतज़िर लोगों ने शहरबीन की टीम का इस्तकबाल किया और सब डिवीजन रामसू के मगरकूट से अहमा, दरदही, खौड़ा और बरारगढ़ी के 10 से 12 किलोमीटर दूर इलाके तक फैले हुए 1 दर्जन के करीब देहात को सड़क से अभी तक न जोड़ने के लिए सरकारी अदम तवज्जो पर अपने अफसोस और गम व गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि अहमा और दरदही के इलाकों में माजी में कई बीमार और दर्द ज़हन में मुब्तला खवातीन कंधों पर उठाकर 10 किलोमीटर दूर शाहरा तक पहुंचाने से पहले ही दम तोड़ चुकी है और सड़क न होने की वजह से लोगों की जिंदगी अजेरन बनी हुई है। उन्होंने इलाके में एक अस्पताल और डॉक्टरों समेत जरूरी स्टाफ को तैनात करने का भी मुतालबा किया है। वादे रहे कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से शहरबीन की टीम प्रोग्राम सरबराह मकसूद अहमद की क़यादत में जिला रामबन के 3 रोजा दौरे पर है और कल ये टीम गूल में लोगों के मसाइल सदाबंद करेगी और कल सहफरबाद और परसों सुबह शहरबीन की टीम नील इलाके में अवामी वफूद से मुलाकात करेगी और नील में एक कल्चरल प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया जाएगा। टीम में जुबैर अहमद कुरैशी, परमजीत सिंह, फयाज अहमद वानी और राशिद रसूल भी शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की टीम का जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, आवाम से मिलकर दरपेश मसाइल की सदाबंदी। रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद तस्कीन। समीन कुपवाड़ा से मिली इत्तलात के मुताबिक नतूसा कुपवाड़ा में आज एक तेज रफ्तार टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दी और इस दौरान मोटरसाइकिल सवार मुजफ्फर अहमद लोन लुकमे अजल हुए, जबकि रेहान अहमद नामी एक नौजवान जख्मी हुआ है। दोनों तुलील गुरेज के रहने वाले बताए जाते हैं। दोनों नौजवान पंजगाम करालपुरा में आर्मी भर्ती के लिए आए थे और घर वापसी के दौरान उन्हें ये हादसा पेश आया। साबिक केएएस अफसर और साबिक डायरेक्टर फूड सप्लाईज ख्वाजा अब्दुल अहद भट्ट के इंतकाल पर आज भी कई सरकर्दा शख्सियात और अंजुमनों ने सदमे का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। सिविल सोसाइटी फोरम 9 अदबी कारवान पुलवामा के सरपरस्त आला अब्दुर्रहमान फिदा AR आज़ाद मेमोरियल कोयल पुलवामा ने भी अब्दुल अहद भट्ट की वफात पर दुख का इजहार करते हुए उनकी समाजी खिदमात को याद किया है। वाज़ेह कि मरहूम की इज्तिमाई फातेखानी 13 नवंबर को आबाई कस्बा अवंतीपोरा में अंजाम दी जाएगी। इधर कश्मीरी जबान के मारूफ शायर और अदीब जाहिद फारूकी और मारूफ ब्रॉडकास्टर और उस्ताद मुसव्विर महराज की वालिदा गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा की इज्तिमाई फातेखानी 14 नवंबर जुमेरात को गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा बड़गाम पार्क नंबर 2 में अंजाम दी जाएगी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और आज की शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।